نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، بندہ ناچیز محمد عاقب جاوید آپ حضرات کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے علمی محاسبہ کے نام سے چینل لے کر۔ محترم سامعین، آج ہم اہل التشیع حضرات سے بعض سوالات کریں گے اور ہم گزارش کرتے ہیں اور مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے ان سوالات کو سنجیدگی کے ساتھ سماعت کیا جائے اور مکمل سماعت کیا جائے، اور پھر اسی سنجیدگی کے ساتھ مکمل، مفصل، مدلل انداز میں تحقیقی جواب پیش کریں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس خلیفہ بنے تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعہ کا کلمہ، شیعہ کی اذان ان کو جاری کیوں نہیں کروایا؟ یہ پہلا سوال ہے، اور اسی سوال کے تقریباً 4-5 جز ہیں۔ پہلا جز تو یہی ہے کہ شیعہ کا کلمہ اور اذان شیعہ کی اس کو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیوں نہیں کروایا؟ کیونکہ اب تو اختیار بھی آ گیا، اب تو خلافت بھی مل گئی، اب تو امیر المومنین ہیں، اب تو خلیفۃ المسلمین ہیں، اب تو جاری کروا دیتے۔ پہلا سوال۔ اسی سوال کا دوسرا حصہ، تراویح جو کہ شیعہ احباب کے نزدیک بدعت عمر ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ تراویح کی نماز یہ عمر کی بدعت ہے۔ تو ہمارا سوال ہے، اس بدعت کو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیوں نہیں کروا دیا؟ کیا اس کے بارے میں حکومتی فیصلہ کیا اور کیا اعلان فرمایا؟ ہمارا یہ اسی سوال کا دوسرا جز ہے۔ تیسرا جز، مسجدیں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ملتی ہیں، لیکن انہوں نے امام بارگاہیں کیوں نہیں بنوائیں؟ امام بارگاہیں کیوں نہیں بنوائیں؟ یہ تیسرا حصہ ہے۔ چوتھا حصہ یہ ہے کہ متع اس کو جاری کیوں نہیں کروایا؟ متع کو رواج کیوں نہیں دیا اور اس کو جاری کیوں نہیں کروایا جب وہ اتنی بڑی عبادت تھی؟ تو اس کا پانچواں جز کہ باغ فدق وہ شیعہ کے بقول حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق تھا۔ تو ہمارا سوال ہے کہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بی بی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد ان کی آل پاک حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر ان کی آل کا حق بنتا تھا، تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی باغ فدق جب حکومت بھی مل گئی ہے، امارت بھی مل گئی ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، تو وہ باغ فدق ان کی اولاد کو کیوں نہیں لوٹا دیا؟ یہ سوال ہے۔ یہ 5 جز ہمارا شیعہ حضرات سے دوسرا سوال۔ دوسرا سوال ہمارا شیعہ حضرات سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دنیا سے رحلت فرمائی، جب دنیا سے پردہ فرمایا، اس سے چند دن قبل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ اور قلم مانگا، ایتونی بقرطاسن، میرے پاس کاغذ اور قلم لے آؤ، تو صحابہ اکرام نے دینے سے انکار کر دیا اور صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی سے پیش آئے۔ یہ شیعہ کا نظریہ ہے۔ ہمارا سوال ہے کہ جب یہ صحابہ اکرام پیش آ رہے تھے سختی کے ساتھ، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ان کو روکا نہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے رہے؟ یہ ہمارا سوال ہے اس پر۔ کوئی نہیں تھا جنازے میں نبی کے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ مدینے میں تھے، مگر نبی کے جنازے میں 11 افراد ہیں۔ شیعہ حضرات کا نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد کوئی بندہ بھی 3-4 کے علاوہ یا 5-7 کے علاوہ، بعض 11 تک کہتے ہیں، تو 10-11 کے علاوہ کوئی بندہ بھی صحابہ اکرام میں سے 1,44,000 کم و بیش صحابہ اکرام موجود تھے، تو کوئی ایک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جنازے میں شرکت نہیں کی کسی نے، اور کوئی ایک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفین و تدفین عمل میں لانے کے لیے نہیں آیا، اور سارے بھاگ گئے، فرار ہو گئے معاذ اللہ، اور خلافت ہتھیارے چلے گئے۔ تو ہمارا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ
جنازہ مبارک پڑھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں اثر پڑا ہے تو اس پر جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آیا، سالے فرار ہو رہے ہیں، تو حضرت علی دیکھتے رہے، ان کو روکا کیوں نہیں ہے؟ ہمارا سوال ہے، یہ ایک ہی سوال کا دوسرا جز ہے۔ تیسرا جز اسی سوال کا کہ آپ کہتے ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارک ہو گئی، وصال با کمال ہو گیا، تو حضور کے وصال کے بعد 3-4 کے سوا سب صحابہ مرتد ہو گئے، یہ آپ کہتے ہو۔ وہ شہنشاہ نقوی نے بھی بولا اور ایک اور نے بھی بولا۔ ایک اور حدیث سن لیجیے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، پڑھتا نہیں، یہ ممبر سے پیش نہیں کرتا۔ ابھی آپ لوگوں نے مجھے 5-6 دن سن لیا، آج 5 دن، ویسے تو آپ بہت زیادہ سنا لیکن یہ 5 دن مسلسل سنا تو اب آپ کا شاید ذہنی طور پہ اتنی ہم آہنگی ہو گئی ہو کہ آپ برداشت کر سکیں۔ یہ حدیث باہر نقل نہ کیجیے گا۔ تو اب یہ چھٹے امام علیہ السلام سے ہے اور یہی وہیں پہ تحفۃ الاباد میں شیخ عباس قمی نے اور کتابوں میں دیکھی ہے ظاہر ہے۔ اس وقت تو میرے وہی حوالہ، کیونکہ میں نے بھی تازہ وہی دیکھا حوالہ۔ تو فرماتے چھٹے امام فرماتے کہا کہ سب کے سب ارتداد کا شکار ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے پیغمبر اسلام کے بعد۔ بھائی کیسے مرتد ہو گئے تھے؟ کیا لا الہ الا اللہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا کہ پڑھتے؟ اونچی آواز سے کہیں بھائی، پڑھتے تھے بھائی لا الہ الا اللہ سب؟ کیا کسی نے لا الہ الا اللہ کا انکار کر دیا تھا؟ کیا محمد رسول اللہ کا انکار کر دیا تھا؟ نہیں۔ بڑا اچھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سب نے اونچی آواز سے کہا۔ تو چھوڑا کسے تھا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، چھوڑا کسے تھا؟ یہ جو چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ سارے مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے، کا مولا کون؟ کا سلمان، ابو ذر، مقداد۔ الناس الا ثلاثه نفر، نبی معصوم فرما رہے ہیں نبی کی رحمت کے بعد لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 لوگوں کے۔ توجہ چاہوں گا آپ سے، راوی کہتا ہے کہ وہ کون ہے 3 لوگ؟ فرمایا السلمان والمقداد والعمار۔ یہ 3 لوگ ہیں جو نبی کی رحمت کے بعد مرتد نہیں ہوئے۔ تو آپ نے سنا، یہ ان کا نظریہ ہے، اور یہی نظریہ روضہ کافی میں بھی ہے جو اصول کافی کا حصہ ہے، یہی نظریہ حیات القلوب میں بھی ہے، تفسیر عیاشی میں بھی ہے، عین الحیات میں بھی ہے، اور یہی نظریہ حق الیقین اور میرات العقول اور سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب تک یہی نظریہ جاتا ہے کہ 3 یا 4 کے سوا سب صحابہ اکرام معاذ اللہ استغفر اللہ مرتد ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو ہمارا سوال ہے کہ جب وہ لوگ مرتد ہو رہے تھے تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے روکا نہیں؟ کیا دیکھتے رہے؟ یہ سوال ہے۔ یہ ایک ہی سوال کا یہ تقریباً تیسرا جز ہے۔ حضرت آپ کہتے ہو کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا حق رکھتے ہیں، پہلا خلیفہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کا حق رکھتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حق غصب کر لیا اور چھین کر پہلے خلیفہ بن بیٹھے۔ ہم کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ دیکھتے رہے؟ ہمارا سوال ہے۔ اور اسی سوال کا اگلا جز کہ فدق، باغ فدق، وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت تھی، وہ بھی حضرت ابوبکر عمر نے معاذ اللہ شیعہ تو یہ لفظ کہتے ہیں کہ چوری کر لی اور ہڑپ لی۔ ہمارا سوال ہے کہ جب حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ظلم ڈھا رہے تھے اور ان کی خلافت چھین رہے تھے اور بی بی پاک کو دربار میں کھڑا کیا ہوا تھا اور ان سے گواہ طلب کیے جا رہے تھے اور ان کی تحریریں پھاڑی جا رہی تھیں اور ان کو معاذ اللہ ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، تو اس وقت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ دیکھتے رہے خاموشی سے؟ یہ سوال ہے۔ اور اسی سوال کا اگلا جز یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ان پر ظلم و ستم کیے گئے، بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کیے گئے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں۔ اور ہمارا سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اس وقت بھی دیکھتے رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم پاک، ان کی عزت حضرت طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم ہو رہے ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہیں؟ یہ بات کیسے ممکن ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے مبارک کو آگ لگا دی اور
پھر اندر گھس کر معاذ اللہ ایک شیعہ کہہ رہا تھا کہ تمانچے مارے، اور پھر کتابوں میں لکھا ہے دھکے مارے، اور اسی طرح ان کے تلوار نکال کر ان کی پسلی پر ماری، اور جس کی وجہ سے وہ زخمی بھی ہوئی اور گری بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بطن اقدس میں موجود حمل میں موجود ایک بچہ محسن نامی اس کو قتل کر ڈالا۔ اور جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا جی؟ ہمارا سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا کیا؟ اس کا جواب چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات اقدس وہ زبردستی خلیفہ بن گئے۔ اب پھر بھی باری حضرت علی کی آتی تھی کیونکہ وہ پہلا خلیفہ تھے، چلو اس نے تو زبردستی معاذ اللہ استغفر اللہ غصب کر لی۔ تمہارے نزدیک یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب ان کی باری آئی تب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی دیکھتے رہے؟ ہمارا سوال ہے کچھ کیا کیوں نہیں؟ پھر بھی دیکھتے رہے جب اپنا حق مانتے تھے۔ تو اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات اقدس نے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا۔ اب یہ شیعہ کی اصول فروع کافی سے لے کر بہار الانوار اور اس طرح کی کئی کتب میں موجود ہے، حوالے آپ اسکرین پر دے سکتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے کہ جب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کر رہے تھے، جن کو شیعہ نے اصلی کافر اور اصلی زندیق لکھا، خمینی کی کتاب کشف اسرار اٹھائیے، اور مرتد کہا، زندیق کہا، کافر کہا، اور ترجمہ مقبول میں شیطان کا ایجنٹ کہا، یا جس کو یہ سارے الفاظ کہے جا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معاذ اللہ تمہارے مذہب میں کافر ہیں، جو معاذ اللہ تمہارے مذہب میں مرتد ہیں، جو معاذ اللہ تمہارے مذہب میں ظالم ہیں، جو معاذ اللہ تمہارے مذہب کے مطابق وہ زندیق بلکہ اصلی زندیق ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو ایسے کافر اور زندیق نے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا، اس وقت حضرت علی دیکھتے رہے؟ ہمارا سوال ہے۔ اور اسی طرح دیگر بھی کئی امور ہیں جن میں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی زبردستی خلیفہ بن گئے، پھر بھی حضرت علی دیکھتے رہے۔ تو یہ سارے امور آپ جواب دیں کہ جو بھی آپ نے یہ واقعات کچھ گھڑے ہیں، کچھ کے مطلب بگاڑ کر عوام الناس کو ورغلانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ان سب واقعات میں مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہیں سامنے آئے؟ انہوں نے کیوں نہیں بچایا؟ وہ دیکھتے رہے وہ صرف بیٹھ کر؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ سوال نمبر 3، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ زہر دے کر شہید کروا دیا، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں، ان کو شہید کرنے والے ہیں۔ جبکہ آپ شیعہ حضرات کی کتاب بہار الانوار جلد 44 صفحہ 138 دیکھیں، اور کشف الغمہ جلد نمبر 2 صفحہ 207 اور 190 دیکھیں۔ ان دونوں پر یہی بات موجود ہے کہ روایت کا راوی کہتا ہے کہ میں اگلے دن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر سے حاضر ہوا۔ اس وقت ان پر آخری وقت تھا، یعنی جان کنی کا وقت تھا، اور حضرت مرض الموت میں تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ان کے سرہانے بیٹھے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بھائی آپ کو کس نے زہر دیا؟ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا اس سے لڑائی کرو گے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی بالکل میں لڑائی کروں گا، ضرور لڑوں گا۔ تو فرمایا، اگر وہی ہے جو میرے خیال میں ہے، جو میرے گمان میں ہے، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے، وہ ضرور اسے سزا دے گا، اور اگر وہ نہیں تو میں اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کوئی بے قصور آدمی مارا جائے، اور یہ کہہ کر امام موصوف اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے۔ یہ حوالے میں دے چکا، بہار الانوار اور کشف الغمہ میں لکھا ہے۔ اور اسی طرح شیعہ شیخ مسعودی، اس کی کتاب مروج الذہب، یہ کتاب واقعی شیعوں کی ہے، یہ شیعہ تھا شیخ مسعودی، ان کی کتاب ہے مروج الذہب۔ اس میں شیخ مسعودی لکھتا ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس دفعہ کا زہر زیادہ شدید تھا، میرے جگر کا ٹکڑا کٹ کر باہر
نکل گیا ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ میں ہاتھ سے ایک چھڑی پکڑ کے اس کو الٹ پلٹ رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پوچھا کہ بھائی یہ زہر کس نے دیا ہے آپ کو؟ فرمایا پوچھ کر کیا کرو گے؟ اگر تو وہی ہے جو میرے ظن اور میرے گمان و خیال میں ہے تو اللہ خوب بدلہ لینے والا ہے، اور اگر اس کے سوائے کوئی اور ہے تو پھر میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے ایک بے قصور آدمی پکڑا جائے اور اس کے بعد آپ 3 دن کے اندر اندر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ مروج الذہب جلد نمبر 3 صفحہ 6 پر شیخ مسعودی نے لکھا، اور مناقب آل ابی طالب میں ابن شہر آشوب نے یہی بات کی ہے، فصل فی وفاتہ۔ اچھا، اب ہمارا سوال ہے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حقیقی کا عین پتہ نہیں ہے، ان دونوں کو خود پتہ نہیں ہے، جن کو شیعہ نے جلاء العیون میں لکھا عالم الغیب ہے۔ تو شیعہ مذہب کے مطابق وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کو مطلب وہ خود اس کشمکش میں ہے کہ میرا قاتل کون ہے، ان کو خود ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ ان کو زہر دینے والا کون ہے اور ان کو قتل کرنے والا کون ہے۔ تو شیعوں کو کس نے بتایا کہ قاتل امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس سوال کا جواب بھی ہم شیعہ حضرات سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب بھی ہمیں دے دیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ تمام ائمہ کرام 12 امام بلکہ 14 معصومین وہ حاضر و ناظر ہیں۔ بقول شیعہ حضرات تمام ائمہ کرام حاضر و موجود ہیں، حاضر ہیں، موجود ہیں۔ اب ہمارا ایک سوال ہے، امام مہدی کہاں ہیں؟ تو آگے سے یہی جواب ہے کہ وہ اس وقت غیب ہیں۔ شیعہ مذہب کے مطابق وہ غیب ہو گئے بچپن میں، تو ابھی تک غیب ہیں، قیامت کے قریب واپس آئیں گے۔ تو یہ شیعہ کا نظریہ ہے کہ غیب ہے، امام مہدی وہ غیب ہیں اس وقت، یہ شیعہ کا نظریہ ہے۔ ہمارا ایک سوال ہے کہ غیب اس کو کہتے ہیں جو حاضر نہ ہو۔ ایک طرف تم کہتے ہو سارے 12 امام حاضر ہیں، موجود ہیں، دوسری طرف کہتے ہو کہ یہ 12ویں امام یہ غیب ہیں۔ غیب اور حاضر ایک دوسرے کی ضد ہیں، جو غیب ہوتا ہے وہ حاضر نہیں ہوتا، جو حاضر ہوتا ہے وہ غیب نہیں ہوتا۔ یا حاضر مانو یا غیب مانو، یہ آخر ماجرا کیا ہے یہ بھی تو سمجھاؤ۔ اور اسی طرح کا ایک سوال شیعہ مجتہد ڈھکو محمد حسین نجفی نے بھی ایک اپنے بیان میں کیا ہے، وہ ذرا دیکھو۔ حاضر ناظر سے اللہ کی ذات ہے، امام زمانہ غیب ہیں تو باقی حاضر بیٹھے ہیں یہاں۔ امام زمانہ کہاں ہیں؟ جی غائب ہیں۔ آل محمد کے بارے میں حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ کیا ہوگا؟ حاضر ناظر پھر کائنات میں اللہ کی ذات ہے۔ امام زمانہ کہاں ہے؟ غائب۔ غائب اس کو کہتے ہیں جو حاضر نہ ہو، شرم نہیں آتی؟ جو موجود امام ہیں، زمانے کے امام ہیں، ملم یارف امام زمانے ہی ماتا میتا ترجاہلیہ، وہ ہیں غائب۔ کہاں ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، کہ جو دنیا سے تشریف لے جا چکے، جنت اور فردوس میں اس وقت آرام کر رہے ہیں، وہ ہیں ہمارے پاس حاضر۔ یہاں بھی حاضر، وہاں بھی حاضر، وہاں بھی حاضر۔ ایک امام کہاں کا حاضر ہوگا؟ یہ جہلوں کے لفظ ہیں، ہم مذہب کو حاضر ناظر جانتے ہیں، تو ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر حاضر ہیں تو پھر ہم سارے امام کے صحابی ہیں، یا پھر پیغمبر اسلام کے بھی صحابی ہے، کیونکہ ان کے سامنے جو حاضر ہوتا ہے وہ ان کا صحابی ہوتا ہے۔ تو لہذا اللہ حاضر ناظر ہے اس معنی میں کہ اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ مکان نہیں رکھتا، اللہ قدرت نہیں رکھتا، علمی لحاظ سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ جہاں 2 بندے ہوتے ہیں تیسرا خدا ان کی بات سنتا ہے، جہاں 3 ہوتے ہیں چوتھا خدا ہوتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کی شاہراہ کے حیات سے بھی زیادہ خدا قریب ہے، اس لحاظ سے کہ وہ حاضر ہے ناظر ہے، علمی لحاظ سے ہر جگہ حاضر ہے، علم کے لحاظ سے ہر جگہ ناظر ہے، اپنے قدر و کمال کے لحاظ سے۔ یہ وہ صفت ہے جس میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی کائنات کی مخلوق شامل نہیں۔ اگر واضح نہ ہو سکے تو میں 2 مثالیں اور دے دوں تاکہ لوگوں کے شک دور ہو جائے۔ پیغمبر جب معراج پہ گئے تھے تو زمین پر بھی تھے،
बताओ ना, आप ही बैठे माशाल्लाह। मौला अली को अपना कायम मकाम बनाते गए थे ताकि जमीन हो जाते खुदा से खाली न हो जाए। जब आसमान पे थे काबा कौसैन की मंजिल पर तो जमीन पे नहीं थे, जब वापस जमीन पे आए तो काबा कौसैन की जगह पे नहीं थे। इस वीडियो का 5वां और आखिरी सवाल, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है तकरीबन 61 हिजरी में या 60 हिजरी में, तो अक़वाल मिलते हैं 60 या 61 हिजरी में। तो करबला में हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे, जो कि वाक़या करबला के बाद तकरीबन 30 साल तक, तकरीबन कम बेश तकरीबन 30 साल तक ज़िंदा रहे हैं। और 30 सालों में मेरे मुताबिक 30 मुहर्रम ज़रूर आए होंगे, तकरीबन 30 मुहर्रम। उनकी ज़िंदगी से बासनद सही मोतबर कुतुब अहले सुन्नत से ये बात साबित की जाए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी मकाम पर या ख़ुसूसन बिलखुसूस मुहर्रम के 10 दिनों में काला लिबास मुरव्वजा पहना हो, मुहर्रम के 10 दिनों में या हुसैन या अली के नारे लगाए हों, मुहर्रम के 10 दिनों में मातम के लिए हाथ सीना पर मारा हो यानी सीना को भी की हो, और मुहर्रम के 10 दिनों में जंजीर ज़नी की हो, मुहर्रम के 10 दिनों में घोड़े निकाले हों, ताज़िया निकाला हो और जुलूस निकाले हों। ये चीज़ें आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन से साबित कर दें। ये 5 सवाल हमारे आपसे हैं और इन 5 का जवाब हम आपसे मुतालबा करते हैं कि इनका मुदल्लल, मुहक्किकाना और मुफस्सल और इल्मी और तहकीकी और संजीदा अंदाज से इसका जवाब दे दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।